السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو روح رکھی ہے اس کی ضروریات ہیں۔ اصل میں انسان تو روح ہے، ہم اس کے بارے میں بہت دفعہ بات کر چکے ہیں اسی پروگرام میں کہ انسان کی اصل تو روح ہے۔ جسم تو انسان کی روح کا کیریئر ہے، اس کو کیری کر رہا ہے۔ تو اصل میں تو انسان اس کی جو ڈومیننٹ چیز ہونی چاہیے وہ اس کی روح ہونی چاہیے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب ہماری روح کمزور پڑ جاتی ہے، انسان کا جسم، اس کی نفس، اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، انسان کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے، تو پھر انسان وہ حرکتیں کرتا ہے جو کہ انسان کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ انسانیت تو بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سارے مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان سب سے بہتر، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور اس کی وجہ انسانیت ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، بلکہ یہ بھی چیزیں جو ہے ساری دوسری مخلوقات کر رہی ہیں۔ تو اگر انسان یہ کرتا ہے تو کوئی کمال نہیں کرتا، لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا، تو وہ جب اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے تو پھر یہ ایک کمال بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس راستہ تھا غلط جگہوں پہ جانے کا، اور اس نے اس غلط راستے کو چھوڑ کر اللہ کی توفیق سے صحیح راستے کو چنا، اس لیے یہ کمال ہے۔ ورنہ تو ساری مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں۔ تو لیکن یہ انسانیت کا حصہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا میں عدل انصاف کا قیام کرے، ظلم سے لوگوں کو بچائے، خود بھی ظلم نہ کرے، ظالم کا ہاتھ روکے، مظلوم کی مدد کرے، عدل کرے، انصاف کرے، لوگوں کا خیال کرے، لوگوں کی سے محبت کرے، لوگوں کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کرے، لوگوں کے لیے اس کے دل میں محبتیں ہوں، اس کے دل میں نفرت، کینہ، بغض نہ ہو۔ یہ انسانیت کا کمال ہے۔ تو انسان کو سمجھے، اور یہ تب ہوتا ہے جب اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی روح مضبوط ہوتی ہے جب روح کو اس کی نرشمنٹ دی جاتی ہے پراپر طریقے سے۔ جو 5 وقت کی روزانہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، یہ روح کی نرشمنٹ ہے، اور یہ رمضان المبارک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ روح کے لیے پاور بوسٹر ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک مہینے کا ایک ایکسٹینسو ڈوز ہے اس کی روح کو ریجوینیٹ کرنے کے لیے، اس کی روح کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اس کی روح کو طاقتور کرنے کے لیے۔ یہ مہینہ اس لیے ہے، ہم نے پچھلے ہفتے اس بارے میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا اس مہینے کے اندر۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو، برائی کے چاہنے والے رک جاؤ۔ فرشتوں کی طرف سے اعلان ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، اس کا اثر ہے۔ شیاطین قید ہو گئے، باغی ریبیلیس شیاطین قید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ماحول بنا دیا۔ انسان کی جو نفسانی خواہشات تھیں، جو ڈیزائرز تھیں، جس سے انسان نفس اس کا مضبوط ہوتا تھا، کھانا پینا، ازدواجی تعلقات، یہ نفس کی خواہشات ہیں، فطری ہیں، حلال طریقے سے کریں، بالکل جائز ہیں، لیکن نفس کو تقویت تو مل رہی ہے، اس کو تھوڑا سا کمزور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکوا کر حلال نفسانی خواہشات کو بھی رکوا کر نفس کو کمزور کر دیا۔ اور روزہ بحیثیت خود روحانی غذا ہے، نماز 5 وقت کی تو ہے ہی ہے، لیکن اس روزہ ایڈ اپ ہو گیا تو روح نسبتاً زیادہ مضبوط ہو گئی، نفس تھوڑا سا کمزور ہو گیا۔ اس کے علاوہ رات کو ایک ایکسٹرا نماز مسنون ہے، نبی کریم علیہ السلام اس نماز کو پڑھا کرتے تھے باقاعدگی سے، 2-3 دفعہ جماعت میں پڑھی، باقی گھر میں پڑھی۔ اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بھی امت پر فرض کر دی جائے، اس لیے میں نے اس کو جماعت سے نہیں پڑھا، ورنہ اگر یہ فرض کر دی جاتی
تو پھر کمزوروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مریض کے لیے مشکل ہو جاتی. کمزور، بوڑھے، مریض لوگوں کے لیے باقی نماز تو معاف نہیں ہے. تو اگر یہ بھی فرض ہو جاتی تو کتنا مشکل ہو جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی شفقت اور رحمت اور محبت امت کے لیے، اس کی وجہ سے انہوں نے اس نماز کو جماعت میں نہیں پڑھا سوائے 2-3 دنوں کے. لیکن سنت ہے اس کو پڑھنا. تو ایکسٹرا نماز یہ انسان کی روح کے لیے ایک اندر پاور بوسٹر ہے. یہ سب رمضان ہی کی سیٹنگ ہے. قرآن کی تلاوت کرنا، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، اینڈ ٹو اینڈ کم از کم ایک دفعہ اس کی تلاوت کرنا، تراویح میں قرآن کو سننا، یہ سب روح کے لیے پاور بوسٹرز ہیں. تو آپ دیکھیے پورا رمضان کا مہینہ کیسے اللہ تعالیٰ نے سیٹ اپ کیا ہے کہ روح مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے، نفس تھوڑا سا کمزور ہو جائے، بالکل بھی نہیں، تھوڑا سا کمزور ہو جائے، تاکہ روح غالب آ جائے، جسم، نفسانی خواہشات یہ مغلوب ہو جائے اور انسان بن جائے. اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان کامل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر آ جائے. اس کے نفس کی جو خواہشات ہیں جو اس کو ابھارتی ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے پہ، وہ کنٹرول میں آ جائے اور انسان اس کو گناہ کرنے ہی نہ دے. اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے. اور تقوی سے ہی دنیا آخرت کی تمام خیریں جڑی ہوئی ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم ہو سکتا ہے اگلے ایک آدھ ایپیسوڈ کے اندر اس کے بارے میں بات کریں کہ تقوی سے دنیا آخرت میں کیا ملتا ہے. لیکن تقویٰ نصیب ہو جائے، یہ سیٹ اپ ہے. یہ مہینہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو اس لیے پلیز نفس کو ایکسٹرا مضبوط مت کریں اس مہینے میں. ایسا نہ ہو کہ صرف ہمارے ٹائمنگ چینج ہو جائے میلز کے. ہم جو بریک فاسٹ کرتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، اس کی کثر ہم سحری میں یا سحور جس کو کہتے ہیں سحور کے اندر ختم ہو جائے، یعنی اس کے اندر کمپنسیٹ ہو جائے، بلکہ زیادہ ہی ہو جائے. عام دنوں میں اتنا کھاتے تھے اس میں اتنا کھائیں. اس کے بعد مغرب کے بعد ایک میل ہو جائے، ایک فل میل ہو جائے، وہ لنچ کے لیے کمپنسیٹ کر جائے. پھر جو رات کا ڈنر ہے وہ ہم لیٹ نائٹ کریں، تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا. تو تھوڑا سا میل ماڈریشن کے ساتھ، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کھائیں، پلیز مس انڈرسٹینڈ نہ کیجیے مجھے، لیکن تھوڑا ماڈریشن کے ساتھ کھائیں. ایک ہی تو مہینہ ملا، موقع ہے، وزن بھی کچھ کم ہو جائے گا. لیکن مقصد یہ ہے کہ نفس ایک ماڈریشن کے موڈ میں چلا جائے اور روح جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ ڈومینیٹ کر جائے، تاکہ روح کنٹرول کرنا شروع ہو جائے نفس کو، تاکہ انسان ایک کامل انسان بن سکے. ایک اور بہت ضروری بات ہے کہ علم سیکھیں. کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز غیبت ہے، اور غیبت جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. اور غیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے بڑا جرم ہے. تو زنا ادھر ہے، غیبت ادھر ہے. اللہ کی نظر میں لوگ زنا کو تو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ علم ہوگا تو انسان کو پتہ چلے گا. تو غیبت سے بچیں، حسد سے بچیں. حسد کتنا بڑا گناہ ہے، قطع تعلقی کتنا بڑا گناہ ہے، رشتہ داریوں سے توڑ دینا، قطع رحمی کرنا. لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب دیکھیے کتنی عام ہے قطع تعلقیاں. تو لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کتنی خطرناک کانسیکوینسز ہیں اس کے. تو علم بھی حاصل کریں، تاکہ جو ہمیں تقوی کا حصول چاہیے، جو ہم نے کہا کہ گناہوں سے بچنا تقوی ہے، تو پتہ ہوگا گناہ کیا ہے، تبھی انسان گناہوں سے بچے گا، پھر ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، قابو کرے گا. غصہ بیجا کرنا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا غصے میں، یہ گناہ ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، تقوی والوں کی نشانیاں بتائی ہیں. وعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، آسانی میں بھی مشکل وقتوں میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور جو غصہ قابو کرتے ہیں. غصہ قابو کرنا لازم ہے، غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہونا یہ گناہ ہے،
لیکن اگر لوگوں کو علم نہ ہو تو پھر کیسے کام کریں گے اپنے اوپر؟ لوگوں کو معاف کرنا، والعافین عن الناس. تو علم بھی حاصل کیجئے کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، تاکہ میں گناہوں سے بچوں، میں نیکی کروں. لوگوں سے محبت کرنا لازم ہے، لوگوں سے عداوت، دشمنی، بغض، کینہ رکھنا یہ گناہ ہے. 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت نہیں چھوڑ سکتے اگر کوئی ویلڈ ریزن ہو بھی تو پلیز علم بھی حاصل کریں، روح کو سٹرونگ کریں، وہ سارے کام کریں جس سے روح سٹرونگ ہوتی ہے. تراویح کا اہتمام کریں، پلیز تراویح کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں. اس لیے میں نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا کہ لوگ تراویح کا اہتمام نہیں کرتے. جہاں دل چاہ پڑھ لی، جب دل چاہ پہنچ گئے. تو اگر ہم افطار جلدی کر لیں، اس کے بعد اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے وضو کو ریفریش کریں، اپنے آپ کو ہلکا کریں، فارغ کریں، اور مسجد میں عشاء کی نماز سے تھوڑا پہلے چلے جائیں تاکہ سکون سے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں، اس موڈ میں لے کر آئیں نماز کے. پھر عشاء کی نماز اہتمام سے پڑھیں، اس کے بعد سنت پڑھ کے تراویح اہتمام سے پڑھیں، قرآن کو سنیں. ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پہ بس 20 منٹ میں تراویح ختم ہو جاتی ہے. رمضان کا مہینہ تو تقوی کے اصول کے لیے آیا ہے، ہمیں 20 منٹ کی تراویح پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ ہم تو پڑھیں جہاں گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے، تاکہ قرآن کو سنیں، قیام لمبے ہو، سجود لمبے ہوں، نماز کی محنت ہو. یہ سب تقوی کے حصول کے لیے فائدہ مند ہوگی، یہ سب روح کی تقویت کے لیے فائدہ مند ہوگی. یہ انسان کو جو ایک اچھا انسان، کامل انسان بناتا ہے. پلیز اس کی ہم محنت کریں. صبح سے لے کر رات تک کا ایک سکیجول ہو ہمارا. صبح جلدی اٹھ جائیے، تھوڑا تہجد کا اہتمام کیجیے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء آتی ہے، حل من سائل فأعطی له. کوئی ہے مانگنے والا اس کو دیا جائے، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے. تو وقت ہے، 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ لیں، اللہ سے دعا کیجیے، دنیا آخرت کی ہر چیز مانگیے، اہتمام سے سحری کیجیے. میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا سوال کے جواب میں، پلیز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کھانا پینا روک دیجیے. فجر کی اذان کے وقت مت کھائیے، روزہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں مرد حضرات، خواتین گھر میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں. اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر کے لیے بیٹھیں. قرآن کی ایک ترتیب بنائیے، کس طریقے سے میں پورے رمضان میں اینڈ ٹو اینڈ قرآن کو 1 مرتبہ کم از کم اس کی تلاوت کر پاؤں گا. اس کے لیے کچھ ٹائم کا حصہ، دن کا حصہ دیجئے، کوئی پلاننگ کیجئے. یہ بھی پلان کیجئے کس طریقے سے میں کتنا پڑھوں کہ میرا پورا قرآن یا زیادہ اس کی تلاوت ہو جائے. سمجھ پائیں تو نور علی نور ہے، لیکن کم از کم تلاوت تو ہو. اس کے بعد دن کیسے گزارنا ہے، کام پہ جانا ہے. کام، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام ہم نہ کریں. ہم بھرپور ہمت کے ساتھ حلال رزق کمائیں، گھر آئیں، کچھ جیسے میں نے کہا کچھ علم کا حلقہ ہو جائے، کچھ مطالعہ ہو جائے، کچھ سیکھ لیں، کچھ فقہ کی کتاب لے لیں، اس کے ہم سیکھ لیں، روزے کے مسائل سیکھ لیں، نماز کے مسائل سیکھ لیں. باقی جنرل معاشرت، معاملات، اخلاقیات کے بارے میں کسی حدیث کا مطالعہ ہو جائے. کچھ اخلاقیات کے باب، فار ایگزامپل ریاض الصالحین ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. ایک اجماع ہے اس کے اوپر کہ بالکل ٹھیک کتاب ہے اہل سنت والجماعت کا. تو اس کے اندر جو ابواب الاخلاق ہیں وہ پڑھ لیجئے. کچھ اخلاق اپنے بہتر بنانے کے لیے اس پہ جد و جہد ہو، محنت ہو. اور ایک چیز ضرور کریں پلیز، کہ افطار سے بالکل پہلے، روزہ افطار ہونے سے بالکل پہلے اپنے سارے گھر والوں کو ٹیبل پہ جمع کیجئے، اور یا دسترخوان پہ جمع کیجئے، اور ان سب سے کہیں، خود بھی، کہ چلو یہ دعا مانگنے کا وقت ہے، دعا مانگتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مختلف حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، کہ ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی ہے. اور ایک اور روایت میں کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ اس کا مانگنے والا کو کبھی رد نہیں کی جاتی، اور اس میں سے ایک ہے الصائم حین یفطر، کہ روزے دار کی دعا جب وہ افطار کرتا ہے، یہ دعا رد نہیں کی جاتی. جو بھی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے ہماری بہنوں نے، ہماری بچیوں نے، وہ پہلے کر لیں. بہنوں بچیوں پر آف کورس ضروری نہیں ہے کہ وہی کریں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں. میں تو معاشرے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. جو بھی افطار کا انتظام کر رہا ہے وہ پہلے کر کے
ٹیبل پر، دسترخوان پر، اس کو رکھ دیجئے، 5 منٹ پہلے رکھ دیجئے، اور سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، صحت مانگے، رزق مانگے، جنت مانگے، جہنم سے نجات مانگے، عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے، اپنی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے یہ مانگے، اپنی نماز بہتر بن جائے یہ مانگے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مانگے، دنیا آخرت کی عافیت مانگے، خیریں مانگے۔ یہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا، پلیز اس کا اہتمام کریں۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ وقت مت ضائع کریں، افطار پارٹیوں میں وقت مت ضائع کیجیے پلیز، تراویح کا اہتمام کریں، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے کہا کہ گناہوں، ایک ایک گناہ زندگی سے نکل جائے، نظر قابو آ جائے، زبان قابو آ جائے، دل و دماغ شرمگاہ قابو آ جائے، اس کی محنت انشاءاللہ۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ ہمارے علاقے میں، کچھ لوگ جو ہیں وہ افطار کے قریب بوڑھے لوگ ہیں، ان کی حالت بہت غیر ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ اس کے اندر ہے کہ ہم اپنے روزے کو نہ توڑیں اور اس کو پورا کریں۔ اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ یا تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوسائٹی کے اندر یہ بات ہے، تو اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا یہ تقویٰ ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیتھ ہو جائے گی تو یہ تو شہادت کی موت ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم سب پہ فرض کیا ہے، اور ہر مسلمان بالغ عاقل کو روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، کہ جو مریض ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ یعنی روزہ اگر مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور رمضان کے بعد اس گنتی کو پوری کر لے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ یہ تو انسان اپنے آپ کو ایسی مشکل میں ڈال دینا جس کا شریعت کے اندر کوئی جواز نہیں بنتا، یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے۔ انسانی جان اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محترم ہے، مکرم ہے۔ اس جان کی حفاظت کرنا، صحت کا خیال کرنا، یہ ہمارے دین کے اندر لازم ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کچھ اور کھانے کو نہ ہو اور تم بھوک سے مر رہے ہو اس سچویشن میں، اور کچھ اور نہ ہو، صرف خنزیر کا گوشت ہے، تو تم یہاں تک کہ مزے لینے کے لیے نہ کھاؤ، اپنی جان بچانے کے لیے کھاؤ تو وہ بھی کھا سکتے ہو۔ اور اگر کچھ اور پینے کو نہ ہو اور پیاس سے انسان مرنے لگا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر صرف شراب ہو تو شراب بھی اپنی ہائیڈریشن کے لیے پی سکتے ہو۔ تو انسانی جان بچانا لازم ہے، اس کا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ لازم ہے۔ اسی لیے خودکشی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے۔ انسان اپنی جان نہیں لے سکتا۔ کسی اور کو قتل کرنا سب سے بڑا جرم ہے، شرک کے بعد شاید سب سے بڑا جرم ہے یہ، کسی کو قتل کر دینا، کسی کی جان لے لینا بلا وجہ۔ تو پلیز اس کا خیال کریں کہ اپنی فکر کریں۔ اگر روزہ رکھنا تو فرض ہے، لیکن اگر افطار کے قریب کوئی بوڑھی عمر کے لوگ ہیں یا مریض ہیں اور انہوں نے روزہ رکھ لیا، چلیں انہوں نے سمجھا کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مریض ہو اور وہ سمجھے کہ ہاں میں روزہ رکھ سکتا ہوں، وہ روزہ رکھ لیں۔ لیکن اگر اس کی طبیعت اتنی بگڑنی شروع ہو جائے، یا کوئی بوڑھا آدمی ہے اور اس کی طبیعت بگڑنی شروع ہو جائے، تو خدا را روزہ توڑ دیجئے اور اپنی جان بچائیے۔
اس کے اندر کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ انسان اپنی جان دے دے. یہ شہادت نہیں ہے, یہ تو خودکشی کے مترادف ہو سکتا ہے معاذ اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ دی ہے اور انسان جو ہے اس چھوٹ کو, اس رخصت کو نہیں لے رہا. نبی کریم علیہ السلام رمضان المبارک میں سفر پہ جا رہے تھے, غالباً فتح مکہ کا یہ واقعہ ہے, جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو روزہ رکھا ہوا تھا, سب نے روزہ رکھا تھا. اسی سے کچھ فقہا یہ دلیل لیتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے, لیکن اگر کوئی نہ رکھنا چاہے تو رخصت ہے اور بعد میں ان دنوں کی کو میک اپ کر لے. لیکن کچھ نے کہا اس بیس کے اوپر کہ روزہ رکھنا افضل ہے, نہ رکھے تو رخصت ہے. anyway, لیکن ان سب نے روزہ رکھا ہوا تھا, نبی کریم علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا, صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو عصر کے قریب, عصر کی نماز پڑھنے کے قریب کچھ صحابہ آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کہ کچھ دوسرے صحابہ ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے, سفر بھی ہے, گرمی بھی ہے, روزہ بھی ہے, تو ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے, لیکن وہ اس لیے روزہ افطار نہیں کر رہے, ابھی روزہ توڑ نہیں رہے, کیونکہ آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا ہوا ہے, وہ آپ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. چونکہ آپ نے روزہ رکھا ہے, وہ روزہ نہیں توڑنا چاہ رہے, لیکن ان کی طبیعت بہت بگڑ چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, وہ انہوں نے پانی منگوایا اور روزہ توڑ دیا, اس لیے کیونکہ سفر میں تھے نہیں بھی آپشن تھا, تو روزہ توڑ دیا انہوں نے, اور باقی صحابہ کو بھی حکم دیا روزہ توڑ دو. اچھا, کچھ ایک دو صحابہ نے ابھی بھی روزہ نہیں توڑا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کیا, دیکھو یہ ٹھیک بات نہیں کر رہے, یہ تقویٰ نہیں ہے کہ تمہاری طبیعت بگڑ رہی ہے اور تم روزہ نہیں توڑ رہے ہو. تو انہوں نے خود سے کر کے دکھایا کہ دیکھو روزہ میں نے توڑ دیا ہے, اور انہوں نے تو اس لیے توڑا, طبیعت نہیں بگڑ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اس لیے توڑا کیونکہ ان کے پاس بھی رخصت تھی سفر کی, تو انہوں نے سفر کی رخصت کی وجہ سے توڑا. لیکن ان کے لیے ترغیب دی جو بیماری کی وجہ سے جن کو پریشانی ہو رہی ہے, ان کو بھی اللہ نے رخصت دی, تو وہ بھی اس رخصت کا استعمال کریں. تو صحت کا خدا را خیال کیجئے, ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ مزدور لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی ایسے کرتے ہیں, سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں, افطار کے وقت ان کی طبیعت ہو سکتا ہے کہیں ان کی بگڑ جائے. تو اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ آپ کی طبیعت بگڑ جائے افطار سے پہلے, تو پلیز اپنی صحت کا خیال کریں. ہاں, اگر ہلکی سی ایسی سر میں درد ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے, اس سے طبیعت نہیں بگڑتی, وہ آرام کے ذریعے سے وقت گزر سکتا ہے. لیکن میں تو اس سچویشن کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ جان کا خطرہ ہو, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو. میں اس سینیریو کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے, اس مریض کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے, یہ روزہ توڑ دے. پھر رمضان کے بعد یہ جو روزہ اس نے توڑ دیا ہے بیماری کی وجہ سے, عذر کی وجہ سے, یہ روزے کی قضا بعد میں کر لیں انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم خون دے سکتے ہیں رمضان کے روزے کی حالت میں کہ نہیں؟ بالکل خون دیا جا سکتا ہے. ایک اصول یاد کر لیجئے, اصول یہ ہے کہ جو کسی انٹیک کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے, کسی چیز کے نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, سوائے ایک ایکسپشن ہے اس میں کہ جانتے بوجھتے منہ بھر کے کیا کرنا, اس میں کیا نکلتی ہے, وہ چونکہ ایک حدیث سے ثابت ہے, وہ ایک ایکسپشن ہے. لیکن کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کسی چیز کے انٹیک سے روزہ ٹوٹتا ہے. پلس آف کورس یہ ہم کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں, جنسی خواہش کی تکمیل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ ایک چونکہ دوسری چیز ہے, روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے, کھانے سے رکنے کا نام ہے, پینے سے رکنے کا نام ہے, اور جنسی خواہشات جو ازدواجی تعلقات ہیں ان سے رکنے کا نام روزہ ہے. تو کھانے پینے کے زمرے میں کوئی چیز اندر جائے, کوئی بھی چیز اندر جائے, وہ پیس آف پیپر کیوں نہ ہو, وہ ٹیشو پیپر کیوں نہ ہو, وہ مٹی کیوں نہ ہو, وہ دوا ہو, کچھ بھی ہو, کوئی چیز اندر چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو خون تو نکالا جاتا ہے, تو خون چونکہ نکالا جاتا ہے تو خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن پلیز بی کیئرفل, وہی بات جو پہلے سوال کے جواب میں نے کہا تھا
کہ اگر آپ سمجھیں کہ خون نکالنے سے آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، تو پلیز روزے کی حالت میں پھر خون نہ دیں. کیوں اپنے آپ کو رسک میں ڈالنا ہے؟ تو افطار کے بعد اگر بہت اشد ضرورت ہے کسی کو، اگر ہو سکے ایمرجنسی نہ ہو تو افطار کے بعد خون دے دیا جائے. لیکن اگر واقعی ایمرجنسی ہے، کسی کی جان کا خطرہ ہے، کسی کو خون کی ضرورت ہے، تو اور کوئی اور خون نہیں مل رہا اور آپ ہی کو دینا ہے اور آپ روزے کی حالت میں ہیں، تو آپ خون دے سکتے ہیں. بالکل اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں البتہ پھر وہی بات کہ اگر خدا نخواستہ آپ یہ سمجھیں کہ خون دینے کے بعد آپ کو ڈیزینس ہو رہی ہے، لائٹ ہیڈڈنس ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، بے ہوشی ہے، تو پھر پلیز اس روزے کو توڑ دیجئے اور پانی پی لیجئے، جوس پی لیجئے، جو بھی جس سے آپ کی طبیعت سنبھل جائے. تو طبیعت کا خیال رکھنا لازم ہے. لیکن سوال کا جواب یہ ہے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس رمضان کو بہترین رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے تقوی کا حصول ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے اور ایسے ہم انسان بن جائیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، جو انشاءاللہ جو جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا اپنی. جزاکم اللہ خیراً. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.